دیکھو میرے بھائیو، رب ذوالجلال جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہی کائنات کا مدبر ہے، وہی کائنات میں متصرف بھی ذات ہے۔ اس رب کا حکم نہ ہو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اور اس رب کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ وہ وحدہ لا شریک رب اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول کر کے اپنے بندوں کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی رب ذوالجلال نے اپنے کچھ بندوں کو اپنی کچھ صفات کا مظہر بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بندے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں تو پھر ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی کی توحید کا اظہار ہوتا ہے۔ اب چونکہ وقت بڑا مختصر اور میں کوشش کروں گا طویل گفتگو کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن مجید برہان رشید سے اللہ کے فضل سے آج کا میرا یہ مختصر خطاب آپ احباب کی خدمت میں جو پیش کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید آپ نے توجہ رکھنی ہے، کیونکہ پتا تسو سورہ سننے والے لوگ ہو، شعر سننے والے لوگ ہو، سر چنگی ہے تو تسو سبحان اللہ آگی چھڑنے ہو، تو جے شعر چنگا ہے تو پھر سبحان اللہ دا نعرہ بھی لائی چھڑنے ہو، لیکن انہوں سورہ سے شعروں میں باہر بھی نکلو۔ یہ ممبر رسول خدا کی قسم یہ سر لگانے کے لیے نہیں، کسی کی کان کو چسکا دینے کے لیے نہیں، ممبر ملا ہے محبوب کی شریعت کو گلی گلی عام کرنے کے لیے۔ اس واسطے توجہ رکھنی ہے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کا جو قرآنی مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید، یہاں پہ پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 173 ہے۔ آیت کی زبانی بھی اچھی، لیکن قرآن پاک تا آنا تھا کہ کچھ شک نہ رہے۔ قرآن پاک دیکھسا تے دیکھنے نہ بھی ثواب آ، دیکھی کے اوپرا پڑھ سو دیکھنا بھی ثواب آ۔ اس واسطے توجہ کرنا، آل عمران سورت پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرمانا، الذین قال لهم الناس، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن سے کچھ لوگوں نے کہا، کیا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف بڑی فوج تیار ہو گئی ہے، فخشوہم، تو تم اس فوج سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، جو بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھو آج یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن بس پڑھ لو، دیکھ کے پڑھ لو تو بس کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، ترجمہ بھی کیا ہے، لیکن بات سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جدو تک سمجھانے والا نہ اسی گل سمجھ نہیں اچھنی، جدو تک گل کوئی کھولنے والا نہ ہے گل سمجھ نہیں اچھنی۔ گل سمجھنے واسطے، گل کھولانے واسطے اساں کی اپنے ائمہ کرام کا سہارا گننا پیسی، صحابہ کرام نہ سہارا کننا پیسی، سرکار دی آل پاک نہ کننا پیسی، ائمہ دین نہ سہارا کنی، تو پھر قرآن پڑھ سا تو انشاءاللہ پھر گمراہ نہیں ہو لگے، اللہ نے فضل سے صراط مستقیم اسا کہ بڑا جلدی لبی جاسی۔ اب دیکھو اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے جب قرآن سمجھ رہا ہے نا تو آپ نے اس کی ماقبل آیت کو بھی دیکھنا ہے، ماں بعد والی کو بھی دیکھنا ہے۔ جب پتا چلے گا کہ ماں قبل بات ہو کس کی رہی ہے تو پھر بعد والی آیت کا پتا چلے گا۔ یہ نہیں خالی حسبنا اللہ پکڑا تو کہا بس اللہ کافی ہے، تے معاذ اللہ کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں، کسی ولی کی بھی ضرورت نہیں، کسی بندے کی بھی ضرورت نہیں، بس اللہ کافی ہے۔ نہیں، اللہ کافی ہے، لیکن یہ اعلان ہوا کہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں تفاسیر کے اندر یہ حقیقت موجود ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے نا، تو حضرت ابو سفیان جس وقت احد سے واپس جا رہے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو دھمکی لگائی اور دھمکی لگا کے کہا کہ اب میں آپ کے مقابلے میں بدر کے میدان میں اتروں گا، وہاں میں تلوار اٹھا کے آپ کے سامنے آؤں گا۔
یہاں پہ یہ بھی ذہن نشین کر لیں، یہ بدر صغرا کی بات ہے. بدر کبرا جو احد سے پہلے ہو گئی تھی جا کے، یہ تو ہوئی نہیں تھی نا. جب حضرت ابو سفیان نے چیلنج کیا نا تو میرے محبوب علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا. قبول کر کے جب وقت گزرا، وہ دن آیا، حضرت ابو سفیان نے فوج تیار کی، بڑی طاقتور فوج، اور پوری قوت کے ساتھ بدر کی طرف نکلے. جب نکلے نا تو اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. اب دل کانپ رہے ہیں، قدم ڈماڈول ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، دل میں عجیب سا خوف ہے. اتنے مجبور ہوئے کہ آخرکار واپس پلٹ گئے. اب جب واپس پلٹے نا تو واپس پلٹنا ان کی شکست تھی، کیونکہ چیلنج انہوں نے کیا، جا یہ نہیں رہے. تو جب شکست ہو گئی، اب شکست کو چھپانا بھی چاہتے تھے، خود کو زمانے سے بچانا بھی چاہتے تھے. تو انہوں نے شکست کو چھپانے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی. انہوں نے دیکھا کہ نعیم بن مسعود اشجعی، انہوں نے بھی ابھی یہ مومن نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں تھے اور واپس گھر آ رہے تھے اور بدر کے راستے سے آ رہے تھے. جب حضرت ابو سفیان کو پتہ چلا نا تو انہوں نے بلایا اور کہا، نعیم بن مسعود اشجعی، ہم نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا آج بدر کے میدان میں اترنے کا، تو ہم جا نہیں رہے، تم جا رہے ہو اس راستے سے، تو ایک کام تو کرو. اب کچھ لالچ بھی دیا، کچھ اونٹ بھی دیے، اور کہا تم نے جانا ہے، آگے سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہوگا، جب تمہاری ملاقات ہو نا تو تم کہنا کہ الذین، اب دیکھو جو صحابہ کی اور جو نعیم بن مسعود اشجعی کی بات ہوئی، اللہ نے اس بات کو قرآن کی آیت بنا کے اپنے محبوب کے سینے پہ اتار دیا ہے. اب سمجھو آیت کا مطلب، الذین یعنی صحابہ سے، قال لهم الناس، جس وقت نعیم بن مسعود اشجعی نے کہا کیا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف قریش تیار ہو گئے ہیں، بڑی طاقتور فوج، بڑے بڑے سردار انہوں نے ساتھ ملا لیے ہیں اور بدر کی طرف آ رہے ہیں. فخشوہم، تم بدر کی طرف نہ جانا. مسلمانوں کو نعیم بن مسعود اشجعی کہہ رہا ہے، کیوں نہ جانا؟ کیونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں فوج بڑی طاقتور ہے، اور مجھے پتا ہے تم میں سے جو بھی جائے گا بچ کے واپس نہیں آئے گا. اب نعیم بن مسعود اشجعی ڈرا رہے تھے، لیکن ہوا کیا، صحابہ نعیم بن مسعود اشجعی کی یہ دھمکی سن کے ڈرے نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا. جب نعیم بن مسعود اشجعی ڈرا رہا تھا، صحابہ اس کی گفتگو سن رہے تھے، تو ایمان پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ رہا تھا. اس وقت صحابہ نے کہا، وقالو، صحابہ کہہ رہے ہیں کس سے؟ نعیم بن مسعود اشجعی سے جو مومن نہیں ہے. فرمایا حسبنا اللہ، او نعیم بن مسعود اشجعی، یہ کافر جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، لشکر کتنا بھی ان کا بڑا ہو جائے، حسبنا اللہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کافروں کے مقابلے میں ہمیں ہمارا رب ہی کافی ہے. کس کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں. یہ ذرا دھیان رکھنا. اور میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی یہ آیت حسبنا اللہ جہاں بھی آئی ہے بتوں کے مقابلے میں آئی ہے، جہاں بھی آئی ہے بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں آئی ہے. آج ظلم یہ ہے کہ جو آیت بتوں کے لیے اتری وہ اللہ کے ولیوں پہ فٹ کی جا رہی ہے، جو آیت بتوں کے پجاریوں کے لیے اتری وہ اللہ کے نبیوں پہ فٹ کی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا ہے جب اللہ مدد کرتا ہے تو پھر بندے سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت؟ جب اللہ مددگار ہے تو بندے سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا یہ فیصلہ بھی قرآن سے کرواتے ہیں. آئیے قرآن مجید برہان رشید ہے، اور یہاں پہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے اور پارہ نمبر 14 ہے. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے، دھیان رکھنا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا قرآن میں نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کرنے والا ہوں. قرآن میں نے اتارا ہے، اس کا حافظ بھی میں ہوں.
हाफिज का मतलब है हिफाजत करने वाला। तो अल्लाह कहता है उतारा मैंने है, हाफिज भी मैं हूं, लेकिन मुझे बताओ हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन इतनी सदियां गुजर गई, जो कुरान उतारा रब ने है, हिफाजत अपने बंदू से करवा रहा है। अल्लाह अकबर। अब देखें या रसूल अल्लाह, हक चार यार। अब देखें अल्लाह भी हाफिज और अल्लामा साहब भी हाफिज, अल्लाह भी हाफिज, मौलवी साहब भी हाफिज, अल्लाह भी हाफिज, अल्लामा साहब का बेटा भी हाफिज। तो मैंने कहा अल्लामा साहब अल्लाह भी हाफिज तो तड़ा पुत्र भी हाफिज, तो शिरक क्यों नहीं हो रहा? अब इनका यही है ना कायदा, जब अल्लाह मददगार है तो बंदे को मददगार क्यों समझते हो? ऐसा करने से तो शिरक हो जाएगा। मैंने कहा कुरान से फैसला करवाते हैं, अल्लाह भी हाफिज, बंदा भी हाफिज, शिरक नहीं होता। खुदा की कसम एक भी हाफिज ना बनता। रब ने हिफाजत फिर भी करनी थी, लेकिन वो अपने बंदू से हिफाजत करवा के कयामत तक आने वाले अपने बंदू को बता रहा है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट हिफाजत कर देता हूं, चाहूं तो अपने बंदू से हिफाजत करवा देता हूं। मैंने कहा जैसे अल्लाह हाफिज, बंदा भी हाफिज, तो अल्लाह के हाफिज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अल्लाह ही मददगार, लेकिन उसकी अता से जब बंदा भी मददगार हो तो अल्लाह के मददगार होने में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बंदे की गई मदद से अल्लाह ही की मदद का इजहार होता है। अब देखें इससे आगे, आज मेरा मौजू यही है कि कुरान से बताऊंगा कि अल्लाह काफी है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि अल्लाह काफी है, लेकिन उसने अपने कुछ बंदू को भी इतना नवाजा है, इतना करम किया है उन पे कि वो बंदे भी मददगार हैं, अगर जिंदा हो फिर भी मदद करते हैं, दुनिया से चले जाएं कब्र में लेट के भी अल्लाह के बंदू की वो मदद करते हैं। अब कोई पूछ सकता है जी जिंदा मदद करता है, बात तो समझ आती है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सांस चल रही है, जिंदा तो मदद कर सकता है, इसमें तो इनकार नहीं, लेकिन मुर्दा कैसे मदद करता है? मैंने कहा क्यों नहीं करता? अजी देखें उसमें तो रूह ही नहीं है। तो मैंने क्या रूह ना हो तो मदद नहीं होती? कहता नहीं, मदद के लिए तो रूह का होना जरूरी है, रूह होगी तो हरकत होगी, हरकत होगी तो मदद होगी। मैंने कहा ये फैसला भी कुरान से करवा लेते हैं। लगना तुसो सारे की समझ नहीं लग रही हो, एंड तक एक बारी सारे आखो सुबहान अल्लाह। ना ना ये कड़ी गल हुई, मोहब्बत ना लाखो सुबहान अल्लाह। देखो कुरान मजीद बुरहान रशीद है, खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, मेरा रब फरमाता है, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके नाम की सूरत सूरह यूसुफ है, इसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम हुए ना, तो आपके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी जुदाई में बड़ा रोए, इतना रोए कि रो रो के आंखों की रोशनी चली गई। अब मुझे आप ये बताएं सबसे पहले एक मिसाल देके कि बंदे का मकाम ज्यादा है या कपड़े का मकाम ज्यादा है? तुझे सारे की लगना गल समझ नहीं लगनी। ओ मिकी दसो बंदे ना मकाम ज्यादा है कपड़े ना मकाम ज्यादा आया? बंदे ना ज्यादा आया ना। मिकी दसो बंदे भी रूह थे ही सी ना, फिर कुछ नहीं निकली यही तो फिर आई सी थी, यानी पहले सी फिर नहीं सी फिर ऐसी। कपड़े में पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगी। तो मैंने कहा जिसमें रूह है ही नहीं उसकी मदद को मान लेते हो, जिसकी थी निकल गई उसकी मदद को नहीं मानते। जी कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कुरान मजीद है, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में रोते हैं, आंखों की रोशनी जाती है, तो चाहिए तो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, पता चला आपके वालिद की आंखों की रोशनी चली गई, चाहिए तो था मुसल्ला बिछा लेते, हाथ उठा लेते, तस्बीह पकड़ लेते, यकीनन पकड़ी होगी, यकीनन मुसल्ला बिछाया होगा, लेकिन कुरान में ना मुसल्ले का जिक्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछाने की बात कर रहा हूं,
قرآن میں نہ مصلی کا ذکر، نہ تسبیح کا ذکر، نہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر. یہاں ذکر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، اپنے بھائیوں کو کہا میرے بھائیوں، میرے ابا جی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تم جا رہے ہو تو یہ ذرا میری قمیض لے جانا، میری قمیض لے جانا، میری قمیض لے جانا. یوسف علیہ السلام قمیض میں تو روح ہی نہیں ہے. اجا نے مولوی صاحب نے روح ہو سی تو مدد ہو سی، اس کپڑے وچ تے روح ہی نہیں ہے، کس رنگ کا کر لگے ہو؟ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا. میرے بھائیوں، میری قمیض لے جاؤ، لے جا کر میرے ابا کی آنکھوں پہ رکھنا، قمیض کی مدد سے اللہ آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار. مجھے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ سلامت رہیں، وقت بڑا مختصر ہے اور میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. مجھے بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ توحید کون جانتا ہے؟ ان سے بڑھ کے توحید کے جام لوگوں کو پلانے والا کون ہے؟ وہ تو خود لوگوں کا شرک توڑنے آئے ہیں، توحید سینوں میں بسانے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام، آپ نے مصلی کیوں نہیں بچھایا؟ آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا مصلی بچھاتا آنکھوں کی روشنی پھر بھی مل جانی تھی، ہاتھ اٹھاتا پھر بھی مل جانی تھی. لیکن قمیض بیچ کے قیامت تک آنے والے شرک کرنے والوں کو بتانا بھی تو ہے، ارے اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی رہا، ولی تو ولی رہا. جو بندہ رب کے قرب میں جاتا ہے، اگر اس کے بدن پہ کپڑا لگ جائے، میرا رب کپڑے کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے. میں نے کہا بتاؤ او یا رسول اللہ، مدد کہنے والوں پہ شرک کے فتوے لگانے والوں، یہ قمیض آنکھوں کی روشنی دے رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قیامت تک آنے والے سرکار کے غلاموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، وہ رب مددگار ہے، یقیناً ہے. وہ چاہے تو ڈائریکٹ مدد کر دیتا ہے، چاہے تو اپنے بندو سے اپنے بندو کی مدد کروا دیتا ہے. اب دیکھو پھر تانا یہ بھی ملتا ہے جی، دیکھو جب اللہ مددگار ہے تو بندے کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر کسی نبی کو مدد کے لیے پکارنا، ولی کو ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا یہ فیصلہ بھی قرآن سے کروا لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں قرآن تو بتا. میں کہتا ہوں یا پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا اس کو سمجھنے کے لیے احمد رضا کے غلاموں میں بیٹھنا شروع کر لو. آئیے قرآن مجید برہان رشید ہے، یہاں بھی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے. یہ دیکھیں میرے سامنے، خالق کائنات جل جلالہ پارہ نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. فرمایا جب میرے محبوب کافر تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو میرے محبوب تم نے پریشان نہیں ہونا. یہ بات اس ٹائم کی ہے کہ جب جنگ ختم ہوتی نا، کافر دیکھتے شکست ہونے والی ہے تو فوراً صلح کی پیشکش کر دیتے، اور صلح کی پیشکش کر کے نا منصوبے نئے بناتے کہ پھر مسلمانوں کو کمزور دیکھ کے حملہ کریں گے. اب جب ان کی سوچ یہ تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، محبوب جب تمہیں یہ دھوکہ دینا چاہے نا صلح کی پیشکش کر کے تو تم نے پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، میرے محبوب یہ جتنے مرضی منصوبے بنا لیں، آپ کے لیے تو آپ کا رب ہی کافی ہے. آگے اب آیت کا اگلا حصہ پڑھو. فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَهُ بِنَصْرِهِ، فرمایا میرے محبوب اللہ نے تمہاری مدد کی ہے اپنی مدد کے ساتھ. اللہ نے
تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ. میں نے کہا جب اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی تو پھر قرآن کی یہ آیت یہاں ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن ختم نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے والذی ایدہ بنصرہ وبالمؤمنین، محبوب اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی مدد کے ساتھ اور سارے مومنین کی مدد کے ساتھ. میں نے کہا جب اللہ کی مدد آ گئی تو مومن کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ رب ذوالجلال جانتا تھا کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب لوگ قرآن پڑھیں گے حسبنا اللہ، اور میرے نبیوں پہ بھی اعتراض کریں گے، میرے ولیوں پہ بھی اعتراض کریں گے. تو میں یہاں بھی نصر ہی بھی کہہ رہا ہوں، بالمؤمنین بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ کے میں اپنے بندو پہ واضح کر رہا ہوں کہ میرے بندو سے مدد مانگنا یہ غیر سے مدد مانگنا نہیں ہوتا. میں چاہوں تو خود کر دیتا ہوں، چاہوں تو اپنے بندو سے اپنے بندو کی مدد کروا دیتا ہوں. اچھا پھر کتنی مدد، کس طرح مدد، کس حد تک مدد بندہ کر سکتا ہے؟ آخری آیت کی بلا مفتی صاحب پریشان نہیں ہونا، بس گال ختم کرنے لگے ہیں. قرآن مجید برہان رشید ہے. اب دیکھیں یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن تسو سارے سبحان اللہ نہیں آہنے لگنا، تسا نہیں سننا. پارہ نمبر 19 آتا سورہ نمل ہے، آیت نمبر 40 ہے. اب دیکھنا اللہ جب چاہے تو بندوں کو نوازتا کتنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، ادھر جو بلقیس ہے نا، بلقیس وہ پورے لشکر کے ساتھ آپ کی طرف آ رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بلقیس آ رہی ہے اور کچھ میل کے فاصلے پہ ہے، ابھی پہنچنے والی ہے، تو وہ آئے گی تو کچھ نبوت کا دلیل بھی تو مانگے گی. تو اس کے آنے سے پہلے دلیل کوئی ایسی ہو کہ وہ جلدی مان جائے. دلیلاں تو بڑیاں سن، پر میں ایسی وہ کہ گل جلدی بجھی ہے. تو پھر دلیل کیا؟ بلقیس جب آئی نا تو اس کا تخت تھا، وہ تخت وہ سنبھال کے آئی. 7 محل تھے، ایک محل سے اندر دوسرا، دوسرے سے اندر تیسرا، تیسرے سے اندر چوتھا، چوتھے سے اندر 5واں، چھٹا، پھر 7واں. 7ویں محل کے اندر تخت کو رکھا، باہر سے تالا لگایا، پھر 6ویں کو بھی، 5ویں کو بھی، چوتھے کو بھی، تیسرے کو بھی، دوسرے کو بھی تالا لگا کے آئی کہ اب یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا اور تم میں سے کون ہے وہ جو تخت بلقیس جس کی کئی بندے چاہنے لیکن تسا جا کلیاں آنا جس بھی آنا کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن اٹھا. اس کا مطلب ہے جو اللہ کے قرب میں چلا جائے نا، اللہ جنوں کو بھی اس کی فرما برداری میں کر دیتا ہے. ایک جن اٹھا، اس نے کہا جی سلیمان پاک میں لاؤں گا. اور فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جی آپ کی یہ جو مجلس ہے نا یہ ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا. اور روایات میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فجر کے بعد بیٹھتے تو ظہر تک بعض اوقات وہ آپ کی مجلس جاری رہتی. تو سلیمان پاک نے کہا یہ تو بڑی لمبی گل کی ہوں، چاہیے نا جلدی. تو جن بیٹھ گیا، یعنی پتا چلا کہ جن کے پاس بھی وہ طاقت نہیں جو اللہ اپنے محبوب کے صدقے اپنے نبیوں کے غلاموں کو عطا کر دیتا ہے. جن نے کہا جی بہت جلدی بھی لاؤں نا تو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. سلیمان پاک نے کہا نہیں جلدی چاہیے. تو پھر ایک آپ کا غلام اٹھا اس مجلس میں سے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک غلام اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، پہلی آسمانی کتابوں کا. اس نے کہا انا آتی کا، سلیمان پاک میں لاؤں گا. اب خدا کی قسم سلیمان پاک چاہتے تو کسی کو کہتے ہی نہیں، خود منگوا لیتے. لیکن کسی کو کہنا تھا، بات آگے چلنی تھی، تھوڑی سی کھلنی تھی، 6 چھان تک بھی پہنچنی تھی، کوئی دلیل بھی تو بننی تھی. تو اب اس نے کہا جی میں لاؤں گا، انا آتی کا، میں لاؤں گا. فرمایا کب لاؤ گے؟ کہنے لگے قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان پاک آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اب آنکھ جھپکنا کسے کہتے ہیں مجھے دیکھیں، یہ ہے
یہ ہے آنکھ جھپکنا. آنکھ جھپکو تو بندہ اٹھی نے کھلی بھی نہیں سکنا جے بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھے دے تے اٹھسن بھی تو پھر ٹرسن بھی تو اتنے میل دور تو پھر وہ تالے بھی کیا پتا ٹرٹسن بھی کہ نہیں جڑے بلکیس لائی تے آئی نہیں. تو پھر محل نے باہر پتہ نہیں گارڈ کتنے کھلتے ہو سن. تساں کی سڑی زبان سمجھ لگنی تھی. ہاں ایک ٹائم کتنا ہے. لیکن اس بندے آخیا کہ میں انسا آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اب وہ بندہ اٹھا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا وزنی تخت اٹھا کے سلیمان پاک کی بارگاہ میں لایا. تو میں نے کہا جب سلیمان پاک کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو رب اتنی طاقت دیتا ہے تو خود سلیمان پاک کو اللہ کتنی طاقت عطا فرماتا ہوگا. اور جب سلیمان پاک کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو سلیمان پاک کے بھی آقا ہیں, میں کہتا ہوں چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بتاؤ اپنے محبوب کے غلاموں کو رب نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی.